یک قلم یہ باور کراتی حکومت کو کہ ہمارا ریزائن ہے، ہمارا ریزائن ہے، ہمارا کوئی تعلق تمہارے ساتھ نہیں، تو قطعاً حضرت ممتاز قادری کو تختہ دار پر نہ چڑھایا جاتا۔ لیکن ایجنسیوں کے ذریعے اور دیگر ذرائع کے ذریعے انہوں نے معلوم کیا کہ جن کی کوئی بات چلتی ہے، جن کے کچھ لوگ کنٹرول میں ہیں، وہ بالکل خاموش ہیں۔ اگر کسی کے بارے خطرہ ہے تو اس کو پہلے ہی خرید لو، باقی جو چھوٹے موٹے شور مچائیں گے ان کی بات بنے گی نہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، آپ نے دیکھا۔ اور پھر اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ علماء کرام کس منہ سے عشق رسول کی بات کرتے ہیں، کیوں لوگوں کو پھر غلط لائن دیتے ہیں، یا اگر خود اس پر عمل نہیں کرنا، کیا یہ علماء کرام اب بھی اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، یہ حدیث پڑھ کر لوگوں کو سنائیں؟ کیا یہ علماء اور مشائخ اب بھی حق رکھتے ہیں کہ جامی اور رومی اور حضرت اپنا اویس کرنی اور حضرت اپنا امام بوصیری کہ قصے سنا کر لوگوں کی عقیدتوں کے ساتھ کھیلیں اور اپنی جناب والا شہرت اور دولت حاصل کرنے کے لیے، کیا رسول اللہ کے غلاموں کے یہ واقعات پیسے بٹورنے کے لیے؟ غازی صاحب شہید ہو گئے، ان کے جنازے میں رکاوٹیں ڈالی گئیں، اور علماء کرام کو جنہوں نے احتجاج کیا ان کو پا بجولا کیا گیا، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا، ان پر پرچے کاٹے گئے، ان کو فورس شیڈول میں داخل کیا گیا، ان کی تقریروں پر پابندیاں لگائی گئیں اور اب تک لگائی جا رہی ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہمارے جو لوگ ہیں وہ اپنی جو گٹھڑی سنبھال کر بیٹھے ہیں، ان کو اپنے دربار کی، اپنی ذات کی فکر ہے، نہ مصطفیٰ کریم کی ذات کی فکر ہے، نہ جماعت کی فکر ہے، نہ اسلام کی فکر ہے، نہ ہی نظریات کی فکر ہے، صرف اپنی ذات تک محدود ہو کے رہ گئے۔ تو میں نے ان چیزوں کو یہ فیصل آباد گیا ہے، 1-2 دن میں وہ بھی انشاءاللہ آ جائے گا۔ اس میں میں نے حالانکہ علماء کے لیے تو حدیثیں بھی نئی نہیں ہیں، آیات بھی نئی نہیں ہیں، پڑھتے بھی ہیں پڑھاتے بھی ہیں، لیکن میں نے کچھ اس میں اور لکھ دیا ہے۔ میں نے یہ لکھا ہے کہ حضرات سوچیں، اگر آج یزید اور امام حسین کا معرکہ ہوتا، ہمارے علماء اور مشائخ کی کثرت کس کے ساتھ ہوتی؟ سیدھی سی بات ہے۔ شمر حق بجانب ہوگا یہ کہنے میں اے رب ذوالجلال میں تو ملازم تھا، یزید کا میں تو ملازم تھا۔ خولی حق بجانب ہوگا یہ کہنے میں اے رب ذوالجلال میں تو ملازم تھا۔ اگر ملازمت سے بندہ بچ سکتا ہے، اگر ہمارے عہدیدار علماء اور مشائخ یا تو یہ ہمیں بتا دینا کہ بھائی ممتاز قادری نے غلط کیا ہے، ہمیں سمجھا دیا جائے، مولویوں نے کہہ دیا، تاکہ ہمارا قبلہ سیدھا ہو جائے، ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم غلط بول رہے ہیں۔ مسجد میں کھڑی ہو کر کہوں کہ ممتاز قادری نے غیرت ایمانی کا مظاہرہ کیا ہے، سلیمان تاثیر واجب القتل تھا، اس کا قتل ٹھیک ہوا ہے، باہر جا کر میں اس کے برعکس بیان کروں تو سمجھ نہیں آتی کہ لوگ میری پیروی کس بات کی کریں، کس کو چھوڑ دیں۔ کیا ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ بھائی میں بھی ایک پیر خانے سے وابستہ ہوں، میرے بھی اساتذہ ہیں، لیکن جب رسول اللہ کی بات پہلے ہے، ہاں جب پھر رسول پاک کی ذات آ جائے تو پھر یہ نہ دیکھو چونکہ میرے پیر صاحب نے یہ فرمایا ہے لہذا میں تو وہی مانوں گا جو، پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیر سے محبت پہلے ہے، رسول پاک کے ساتھ بعد میں ہے۔ اگر میں کہوں میرے استاد نے یہ فرمایا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا استاد سے محبت پہلے ہے اور حضور علیہ السلام سے محبت بعد میں ہے۔
اگر یہ دل میں ہے تو پھر پکا کفر اور بے ایمانی ہے. ایسی بات ہے نا. سے سرکار نے فرمایا نا یہ حدیث بلا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. حضرت عمر جیسا آدمی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ مجھے ماں باپ سے بھی پیارے ہیں، اولاد سے بھی پیارے ہیں، پر جان سے پیارے نہیں ہیں. نماز کوئی نہیں چھوڑی فاروق اعظم نے، روزہ نہیں مس کیا فاروق اعظم نے، زکوٰۃ کی انکار نہیں کیا، جہاد نہیں چھوڑی، کوئی کام نہیں چھوڑا، نہ زنا کیا، نہ چوری کی، نہ ڈکیتی کی، نہ شراب پی، نہ سود کھائی، کچھ بھی نہیں کیا. پورے اسلام پر پابند ہیں. صرف یہ کہہ دیا کہ آپ ذات سے اپنا اولاد سے پیارے ہیں، ماں باپ سے پیارے ہیں، پر جان سے ابھی تک پیارے نہیں ہیں. مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں پھر ایمان مکمل نہیں ہے. شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حکیم کائنات نے، اس مرشد کریم نے اپنا رحمت والا ہاتھ حضرت عمر کے سینے پر پھیرا. حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ اب آپ مجھے جان سے بھی پیارے ہیں. فرمایا الحال یا عمر، اے عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے. رسول اللہ کے بعد بڑا درجہ صحابہ کرام کا ہے. صحابہ کرام میں سے بڑا درجہ جو احد والے صحابہ ہیں ان کا ہے. احد والے صحابہ میں سے بڑا درجہ جو بدر والے ہیں ان کا ہے. بدر والے صحابہ میں سے بڑا درجہ عشرہ مبشرہ کا ہے. عشرہ مبشرہ میں سے بڑا درجہ خلفائے راشدین کا ہے. خلفائے راشدین میں سے پہلا نمبر صدیق اکبر کا، دوسرا نمبر فاروق اعظم کا. وہ فاروق اعظم مصطفیٰ کریم جس کے بارے فرماتے ہیں اگر دروازے نبوت بند نہ ہوتا، کوئی بعد میں نبی آنا ہوتا تو عمر بن خطاب نبی بن کے آتا. اگر اس عمر کا ایمان مکمل نہیں اس وقت تک، جب تک کہ جان سے بھی بڑھ کے رسول پاک کی ذات پیاری، تو میں اور آپ کس قطار و شمار میں ہیں؟ ہمارے جبے، ہمارے قبے، ہماری عزتیں، ہماری شہرت، ہمارا پیسہ، ہماری دولت، ہمارا ایمان، ہمارا سب کچھ یہ مصطفیٰ پاک کے نالین پاک کا صدقہ ہے. اس کا کھاؤ اس کا گاؤ، یہ قول ہے داناؤں کا. جس کا کھاؤ اس کا، یہ قول ہے داناؤں کا. اور یہ ہمارا عقیدہ ہے واللہ یؤتی و انما انا، اللہ دینے والا ہے، مصطفیٰ بانٹنے والے ہیں. جس کو جو ملا، جس کو ملا مصطفیٰ کے در سے ملا، مصطفیٰ کے صدقے ملا. ہاں جی، تو پھر جس کا کھاؤ اس کا گاؤ، تو کم از اس کا گاؤ تو کم از کم وفاداری کس کے ساتھ ہے؟ وفاداری یا نواز شریف کے ساتھ ہے، وفاداری یا عمران کے ساتھ ہے، وفاداری یا زرداری کے ساتھ ہے. پیروں کی بھی، مولویوں کی بھی، عوام کی بھی، دانشوروں کی بھی، سیاستدانوں کی بھی، لیڈروں کی بھی وفاداریاں ان لوگوں کے ساتھ ہیں. اور کھا لنگر مصطفیٰ کریم کر رہے ہیں تو ہم نے تو حضور علیہ السلام کے لنگر کو بھی حلال کرنا چھوڑ دیا. کہ آج کل جو رسول پاک علیہ السلام کی عالم کفر بے ادبی کر رہا ہے، کتوں کی طرح ان کی زبانیں باہر آ چکی ہیں، اور ہم خواب خرگوش میں، خواب غفلت میں ہیں، ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہے. تو میں بڑی انکساری اور عاجزی سے مشایخ اعظام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں. میری بات توجہ سے سنیں، میں مشایخ اعظام کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے علوم کے وارث ہیں. آپ غریب نواز کے گدی نشین ہیں. آپ نظام الدین اولیاء کی معرفت کے وارث ہیں کہ جنہوں نے کہا تھا کہ مجھے بادشاہ سے ملنے کا کوئی شوق نہیں ہے. جب ان کو بتایا گیا کہ بادشاہ سلامت آپ سے خود ملنے کے لیے آ رہے ہیں، فرمایا فقیر کے گھر کے 2 دروازے ہیں، اگر بادشاہ ایک سے داخل ہوگا فقیر دوسرے سے چلا جائے گا، مجھے اس سے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے.
اور آپ شیخ عبد القادر کے وارث ہیں کہ جنہوں نے بادشاہ تخت کی دیناروں کی تھیلیوں کو خون بجا کر نچوڑ کے رکھ دیا. فرمایا ظالم غریبوں یتیموں کا خون چوس کے عبد القادر کو نذرانہ دینے آیا ہے. اگر شریعت کا خوف نہ ہوتا تو یہ خون تیرے محل میں چلا جاتا. اے مشائخ اعظام، آپ ان بزرگان دین کے وارث ہیں، ذرا اپنے اسلاف کی طرف دیکھیے. اے علماء کرام، آپ فضل حق خیر آبادی کی گدی نشین ہیں، آپ امام احمد ابن حنبل کے علوم کے وارث ہیں، آپ ابو حنیفہ کی وراثت سنبھالے بیٹھے ہیں. احباب گرامی قدر، ہمیں ایسا پیر چاہیے جو شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی جیسا ہو. ہمیں ایسا پیر چاہیے جو حضرت پیر سید جماعت علی شاہ جیسا ہو. ہمیں ایسا پیر چاہیے جو سید مہری علی گولوی جیسا ہو. ایسا عالم چاہیے جو فضل خیرہ آبادی جیسا ہو. ایسا عالم چاہیے جو شاہ احمد نورانی جیسا ہو. اگر کوئی بندہ ایسا کردار ادا کر سکتا ہے، 100,000 بسم اللہ، جی آیا نو، ویلکم، اہلن و سہلن. اگر کوئی بندہ ایسا کردار ادا نہیں کر سکتا تو دور سے 100 سلام. احباب گرامی قدر، تو ہم بھی مجرم ہوں گے جیسا کہ وہ ہوں گے. قیامت والے دن نہ نواز شریف کام آئے گا، نہ عمران کام آئے گا، نہ زرداری کام آئے گا. کام آئے گا تو آمینہ کا لال کام آئے گا. کرتے ہیں اور ان پاک ہستیوں پر جو طرح طرح کے اعتراضات جھوٹ موٹ کے ان کو دور کر کے ان کی شخصیات کو بے داغ ثابت کرتے ہیں. تو لہٰذا ہر سال میں جب صدیق اکبر کا یوم وصال آتا ہے، یا فاروق اعظم کا یوم شہادت آتا ہے، یا جناب عثمان غنی کا، یا مولا علی کا، یا 10 محرم کو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا یوم آتا ہے علی حضر قیاس، تو اہل سنت اس مناسبت کے ساتھ ان پاک ہستیوں کی عظمت بھی خود آداد بیان کرتے ہیں، ان پر وارد ہونے والے بدباطن لوگوں کے سوالات اور اعتراضات کا جواب بھی دیتے ہیں، اور یوں اپنے مسلک کو اجاگر کیا جاتا ہے. تو اترنے کا کوئی نہ کوئی سبب موجود ہے جس کو شریعت کی زبان میں شان نزول کہتے ہیں. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی ڈیمانڈ پر، جن کے مطالبے پر، جن کے مشورے پر اللہ تعالیٰ نے 20 آیات بینات قرآن حکیم کے اندر نازل فرمائی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا ہے رسول پاک علیہ السلام کو. اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی تائید میں قرآن نازل فرما کے اپنے محبوب کو ارشاد فرمایا ہے کہ عمر ٹھیک کہتا ہے، اس کی بات مان لو. حضرت عمر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، عورتیں باہر آتی جاتی ہیں ہماری، کافروں کے لڑکے بھی ہیں، وہ تاڑتے ہیں، دیکھتے ہیں، میرا خیال ہے کہ ہماری عورتیں پردہ کر کے باہر نکلیں. اس سے پہلے پردہ نہیں ہوتا تھا. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا، اللہ پاک نے فوراً جبریل کو پردے والی آیات دے کر بھیج دیا کہ محبوب اپنی بیٹیوں سے کہو، اپنی بیویوں سے کہو، مومنوں کی عورتوں سے کہو کہ جب باہر نکلیں تو پردہ کر کے نکلا کریں. حضرت مسلمان ہوئے تو رسول پاک علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ ہم سچے نہیں ہیں؟ فرمایا سچے ہیں. تو پھر اندر چھپ کر کیوں بیٹھی ہیں؟ آؤ باہر صحن کعبہ میں جاتے ہیں، اندر چھپ کر نہیں، کافروں کو دکھا کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر ابھی ہم تھوڑے ہیں، ذرا مضبوط ہو لیں، پھر انشاءاللہ اعلان بھی ہوگا. تو فاروق اعظم نے کیا کہا؟ قسم ہے رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ قدرت میں عمر کی جان ہے، جس مجلس میں عمر بتوں کی خدائی کا اعلان کرتا تھا، ہر اس مجلس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کروں گا. ہوتے ہیں ان میں سے کوئی ہوتا ہے ذرا ڈٹ جانے والا، ورنہ باہر کی قوموں کے سامنے کان پکڑ لیتے ہیں، اپنے مسلمانوں کو کرش کرتے ہیں. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ذات تھی، اس نے سوچا اچھا اس مقدمے کا فیصلہ محمد الرسول اللہ دے چکے ہیں، تو آپ نے کوئی بات ہی نہیں کی. آپ گھر میں گئے ہیں، تلوار لے کر آئے ہیں،
اس منافق کا سر اتار دیا ہے. فرمایا جس کو میرے محمد کا فیصلہ قبول نہیں اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی. اب شور مچا, لوگوں نے پروپیگنڈا کیا, چیمیں گویاں کی, عمر نے ناجائز قتل کر دیا ہے, عمر نے ناجائز قتل کر دیا ہے. جیسا کہ ممتاز قادری قاتل ہے, جی قاتل ہے, اس نے قتل کیا, اس کو سزا ملنی چاہیے, حکومت کا کام تھا. رسول اللہ کی حکومت قائم ہو چکی ہے مدینہ طیبہ میں اس وقت, قانون شریعت نافذ ہو چکا ہے. اب اگر وہ منافق جو ہے واجب القتل ہے کہ نہیں, یہ بارگاہ رسالت سے آرڈر ہونا تھا, پھر وہ قتل ہونے کا حقدار تھا. رسول پاک نے تو آرڈر نہیں نہ دیا, کسی اور عدالت نے آرڈر نہیں دیا. عمر فاروق کے پاس جب مقدمہ پہنچا انہوں نے سر قلم کر دیا ہے. تو بعض لوگوں نے کہا آج کل کے منافقین کی طرح عمر قاتل ہے, اس نے بلا وجہ بندہ قتل کیا ہے. اب عمر کا قتل ٹھیک ہے کہ غلط ہے, اس کو اللہ تعالیٰ فیصلہ سنا رہا ہے اپنا. اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنا رہا ہے اس میں کہ عمر نے ٹھیک کیا ہے یا غلط کیا ہے. اللہ پاک نے فلا وربک لا یؤمنون, فلا وربک, ان الفاظ میں جو کچھ ہے یہ واقف حال لوگ جانتے ہیں کہ فلا وربک کے الفاظ میں کیا کچھ ہے. ترجمہ یہ ہے کہ اے محبوب قسم ہے تیرے رب کی, فلا وربک کا قسم ہے, اے محبوب قسم ہے تیرے رب کی, لا یؤمنون وہ مسلمان نہیں ہیں. کون؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم, جو لوگ آپس میں جھگڑتے ہیں اور تمہیں ثالث جج اور قاضی تسلیم کر کے آئیں, جو تم فیصلہ کر دو, تمہارے فیصلے کو جب تک قبول نہ کریں وہ مومن ہو سکتے نہیں ہیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ کسی وجہ سے چپ ہو جاتا ہے, بولتا نہیں ہے, لیکن دل سے مانتا بھی, زبان سے چپ ہو جاتا ہے, دل سے مانتا بھی. جو عدالت فیصلہ کرے گی اس پر عمل کیا جائے گا. اسی کو لے کر بیٹھے ہیں ہمارے یہ حکمران, اسی کو لے کر بیٹھے ہیں جو دل سے بے ایمان لوگ ہیں وہ. لیکن مصطفیٰ کریم کے گستاخ کے لیے پوری امت نے اس کو استثناء قرار دیا ہے, الگ قانون بنایا ہے کہ یہ قانون سارے لوگوں پر لاگو ہے, پر مصطفیٰ کریم کا جو گستاخ ہے اس کے لیے یہ قانون نہیں ہے. اس کے لیے کہ جو بھی غلامی مصطفیٰ ہو, جو بھی عاشق صادق ہو, جب کسی بے ایمان کو گستاخی کرتے دیکھے وہ فوراً اس کو قتل کر ڈالے, یہ انتظار نہ کرے کہ اس کو پولیس کے سپرد کیا جائے گا یا عدالت فیصلہ سنائے گی. نہیں, گستاخ رسول کو زندہ رہنے کا ایک منٹ بھی نہ دیا جائے, فوراً اس کو قتل کر دینا چاہیے. متعلق اللہ پاک کے حبیب علیہ السلام نے کیا فرمایا, ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر وفی قلبہ, اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پر بھی حق جاری کیا ہے اور دل میں بھی حق جاری کیا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا عمر وہ صحابی ہے جس کو دیکھ کر شیطان بھاگ جاتا ہے. حالانکہ شیطان بڑے بڑے لوگوں پر حملے کرتا ہے, بڑے بڑے لوگوں پر حملے کرتا ہے. فرمایا عمر وہ شخص ہے جس راستے پر جا رہا ہو شیطان بھاگ جاتا ہے. شیطان دو قسم کے ہوتے ہیں, من الجنۃ والناس, قرآن پاک میں ہے نا, آخری صورت کے آخری الفاظ یہی ہیں نا, الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. کچھ جن انسانوں میں, کچھ شیطان انسانوں میں سے ہوتے ہیں, کچھ شیطان جنوں میں سے ہوتے ہیں. کیوں جی, ایسی بات ہے نا, کچھ شیطان جن ہوتے ہیں, کچھ شیطان انسان ہوتے ہیں. اگر کوئی شیطان انسانوں میں سے ہو تو بھی عمر کا نام سننا گوارا نہیں. سمجھ آئیے میری بات. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, نعرہ فاروقیہ. کوئی دوسرے مکتب فرقہ آدمی تقریر شروع کرے نا, اس نے 5 منٹ کے بعد کسی بات پر پہنچنا وہ پہلے واہ 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 شروع کر دیتے ہیں,
ان کی قوم چوکنا ہو کے سنتی ہے کہ ہمارا مولوی کون سی بات بیان کرنے والا ہے، اور ہم تقریر کر کے آ جائیں، دوسرے دن لوگ پوچھتے ہیں آپ نے یہ مسئلہ کیا تھا، یہ ایسے کیا تھا، میں اور کہتا ہوں، وہ کچھ اپنی طرف سے اور کہہ دیتی ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں قرآن پاک میں، حدیث پاک میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا عمر وہ صحابی ہے جس کا راستہ شیطان چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ جس راستے پر عمر جا رہا ہو اس راستے پر اگر شیطان ہو تو شیطان چھوڑ کر راستہ بھاگ جاتا ہے۔ شیطان عمر کا سامنا، شیطان عمر کا نام سننا گوارا، شیطان عمر کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ اب شیطان کون ہے؟ شیطان دو قسم کے ہوتے ہیں نا۔ اللہ پاک نے فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کچھ شیطان جنوں میں سے ہوتے ہیں، کچھ شیطان انسانوں میں سے ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی شیطان انسانوں میں سے ہو تو وہ بھی عمر کا نام سننا گوارا نہیں کرتا، کوئی شیطان جنوں میں سے ہو تو بھی عمر کا نام سننا گوارا نہیں کرتا۔ مومن عمر کا نام سنتا ہے، اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، چہرے پر رونق آ جاتی ہے، وجود کے خوشی کے ساتھ رونگٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں، وہ باغ باغ ہو جاتا ہے۔ اور جو شیطان صفت ہے وہ اول تو سنتا ہی نہیں ہے، بھاگ جاتا ہے، اور اگر وہ سنے تو فوراً مرجھا جاتا ہے، وہاں سے کھسکنے کی کوشش کرتا ہے، جانے کی، بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں کہ عمر کا نام ہی شیطان کے لیے گولی کا کام کرتا ہے، گولی کا۔ ارشاد فرمایا میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، کیا پتا کس وقت میرا بلاوا آ جائے، میں دنیا چھوڑ کر چلا جاؤں، میرے بعد تم نے کیا کرنا ہے؟ صحابہ کرام سے حضور علیہ السلام بڑے واشگاف الفاظ فرما رہے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں کس وقت بلاوا آ جائے، میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میرے بعد تم نے کیا کرنا ہے؟ فاقتدوا بالذین ابی بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر کی پیروی کرنی ہے اور عمر کی پیروی کرنی ہے۔